کہ قرآن مجید کی آیت ہے جو اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں بیان ہوئی، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ پر بیٹھتا۔ تو یہ ذکر ہے اس کے کتے کا کتنی۔ اب ذرا اس کتے کے بارے میں بھی غور کیجئے، ہے تو وہ کتا لیکن اللہ والوں سے محبت رکھنے والا، عقیدت رکھنے والا، ان سے وفا کرنے والا، ان کی صحبت پانے والا، ان کے دامن سے وابستہ ہونے والا، ان سے نسبت پا جانے والا، ان کے قدموں میں رہنے والا اور ان کی صحبت اختیار کرنے والا، اس کی فضیلت دیکھو کہ قرآن مجید میں جہاں اصحاب کہف کا ذکر ہوا وہاں ان کے کتے کا بھی ذکر ہوا۔ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا فیضان کہ اگر ایک کتا بھی ان کی صحبت میں آ جائے تو وہ بھی برکت والا ہو جاتا ہے، تو جب کوئی انسان اللہ والے کی صحبت میں آ جائے گا وہ کیوں نہ برکت پائے گا۔ اس کتے کا ذکر قرآن مجید میں عزت کے ساتھ ہو رہا ہے، کس وجہ سے؟ کتا ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اصحاب کہف سے محبت رکھنے اور ان کی صحبت پانے کی وجہ سے کہ اب اس کے نام کے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ کہیں اگر کتے سامنے آ جائیں، حملہ کرنے لگیں تو آپ قطمیر نام لیں گے، انشاءاللہ تعالی ان کے شر سے بچ جائیں گے۔ تو اس قطمیر نام کے وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ اس کتے کو بھی اصحاب کہف کی بدولت دائمی زندگی نصیب ہوئی، 300 برس سے زیادہ عرصہ وہ بھی پڑا سوتا رہا، اس کے جسم کو بھی مٹی نے نہیں کھایا، اس کو بھی ٹھنڈی ہوائیں ملی۔ جب ایک کتے کو اللہ کے اولیاء کی صحبت میں رہنے سے برکتیں مل رہی ہیں، تو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، صحابیت کا درجہ پایا ہو، ان کی عظمت کا، فضیلت کا، عزت کا سبحان اللہ کیا عالم ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحبت بڑی برکت والی چیز ہے۔ تو خوب کہا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، صحبت سہل ترا سہل کند، صحبت تاہل ترا تاہل کند۔ اچھوں کی صحبت آدمی کو اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت آدمی کو برا بنا دیتی ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترت صد سال طاعت بیریا۔ اللہ والوں کی، اولیاء کرام کی ایک لمحے کی، ایک وقت کی صحبت جو ہے یہ 100 سال کی بیریا عبادت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ بندے کو جیسی صحبت ملے ویسے ہی اثر برکت ملتی ہے۔ جنہوں نے نبیوں کی صحبت پائی وہ صحابی بن گئے، جنہوں نے صحابہ کی صحبت پائی وہ تابعی بن گئے، جنہوں نے تابعی کی صحبت پائی وہ تبع تابعین بن گئے۔ اس طرح جتنے بڑے بزرگ کی صحبت اتنی بڑی برکت ملتی ہے۔ اور صحبت کی برکت دیکھیے، دنیا میں بھی اس کتے نے فائدہ اٹھایا اور مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ کتا مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ جو کتا ادب کرے اللہ والوں کا، اس کا مقام بلند و بالا ہو جائے، اور جو بظاہر انسان ہو اور بے ادبی کرے اللہ والوں کی، اس کا حال کتے جیسا ہو جائے۔ الامان والحفیظ جان لو کہ اللہ والوں کا ادب جو ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ والوں کا ادب کرنا، اللہ والوں کا احترام کرنا، ان سے عقیدت و محبت رکھنا، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی اللہ کا قرب پانے کا راستہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک مقرب بندوں، اولیاء اللہ کے انبیاء، رسول، اصحاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام، اہل بیت اعظام، ان کی گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، توہین کرنا، یہ ہلاکت کے گڑھے میں گرنا ہے، تباہی کے گڑھے میں گرنا ہے، گمراہی کے گڑھے میں گرنا ہے۔
اللہ کے عذاب کو پانا ہے، اللہ کے قہر کو پانا ہے، اللہ کی ناراضی کو پانا ہے، تو لہٰذا اللہ والوں کی بے ادبی سے پناہ مانگیے اور ہر دم اللہ والوں کا ادب کیجیے، ان کے ساتھ محبت کیجیے۔